الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین و ناظرات، آج کے اس ویڈیو کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوگا۔ میں تلاوت قرآن کریم کے لیے مصعب ساجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب مصعب ساجد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ نہایت ہی خوبصورت انداز میں مصعب ساجد صاحب تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ نہایت ہی خوبصورت آواز، نہایت ہی خوبصورت شخصیت محترم جناب احسن محمود صاحب تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ ابھی وہ منقبت امام علی مقام، منقبت اہل بیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جناب محترم احسن محمود صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک شور ہے عباس، دریا پہ جو پہنچا صد اللہ کا پیارا، للکار کے یہ فوج کو غازی یہ پکارا۔ تم سب یہی کہتے تھے کہ دریا ہے ہمارا، یہ دیکھ لو دریا ہے ہمارا کہ تمہارا، لو چھین لو یہ ہم ہے، یہ قبضہ ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ عباس کا نعرہ ہے، علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ بولو عباس سے علمدار، 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 عباس سے علمدار، 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 عباس سے علمدار، علمدار، علمدار۔ میں حیدر کرار کے سائے میں پلا ہوں، میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہوں، عباس میرا نام، علمدار وفا ہوں، یہ نام و نسب ہے میری قسمت کا ستارہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، لو چھین لو یہ ہم ہے، یہ قبضہ ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ آقا کی دعاؤں کا کرم ساتھ ہے میرے، دیکھو بنی ہاشم کا حشم ساتھ ہے میرے،
ہر رتبہ ہے علمدار، علم ساتھ ہے میرے، لہرا کے پھریرا بھی یہ کرتا ہے اشارہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، لو چھین لو یہ ہم ہے، یہ قبضہ ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ ساحل پہ جو یہ فوج کے دستے ہیں تمہارے، ایک آن میں پیوند زمیں ہو ابھی سارے، رتبہ دریا الٹائے ابھی قدموں پہ ہمارے، ایک حشر بپا کر دوں جو اشارہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، لو چھین لو یہ ہم ہے، یہ قبضہ ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ خط بیچ کے تم نے جنہیں طیبہ سے بلایا، بیمار تھے لیکن انہیں دریا سے ہٹایا، ہاں پیاسے ہی رہے وہ انہیں پانی نہ پلایا، اللہ نے جن کے لیے کوثر کو اتارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، عباس کا نعرہ ہے، علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، بولو عباس علمدار، 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 عباس علمدار، علمدار، علمدار۔ یہ حکم ہے آقا کا نہ تلوار اٹھانا، ورنہ میری ضربوں سے لرزتا یہ زمانہ، ہاں یہ فوج جفاکار یہ ظالم کا ٹھکانہ، ایک نیزے سے نقشہ ہی بدل جائے گا سارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، لو چھین لو یہ ہم ہے، یہ قبضہ ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ حافظ صاحب آپ فوج کی تعداد تو جانتے ہی ہیں، لیکن ان کی تعداد کم تھی لیکن ان کا حوصلہ بڑا بلند تھا، اور شاعر اس کو کرتے ہوئے منظر کشی کو بیان کرتا ہے، کیا فوج کی تعداد بتاتے ہو ہمیں تم، ہم دیکھیں گے کس طرح ہٹاتے ہو ہمیں تم، ہاں کس حاکم و جابر سے ڈراتے ہو ہمیں تم۔ پھر کیا ہوا؟ اب نام نہ لینا کسی حاکم کا دوبارہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، عباس کا نعرہ ہے، علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، پیاسا ہوں مگر سن لے سبھی دشمن جانی، پانی مجھے پینا نہیں لے جانا ہے پانی، ہائے میرے معصوموں کی وہ تشنہ دہانی، ہے مشق سکینہ، ہے مشق سکینہ انہی پیاسوں کا سہارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، لو چھین لو یہ ہم ہے، یہ قبضہ ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ تاریخ نے دیکھا نہ ہلال ایسا وفادار، تاریخ نے دیکھا نہ فیضان ایسا وفادار، اب بھی ہے ترائی کی زمین پر وہ دل افگار، وہ دیکھ ذرا روضہ عباس علمدار، ایک زندہ گواہی ہے یہ مرکت کا نظارہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، لو چھین لو یہ ہم ہے، یہ قبضہ ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، عباس کا نعرہ ہے، علمدار کا نعرہ، عباس کا نعرہ ہے، علمدار کا
دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ نہایت ہی خوبصورت انداز میں جناب احسن محمود صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ معزز و محترم ناظرین و ناظرات، آج کی اس ویڈیو میں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کی شہادت کے حوالے سے کچھ بیان کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد نے شہید کروا دیا تو اس کو پتہ چلا کہ کوفے شہر میں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 ننھے شہزادے بھی موجود ہیں۔ ابن زیاد بدبخت نے یہ منادی کروا دی کہ جو فرزندان مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، اور جو ان کو گرفتار کر کے لائے گا اسے شاہی خزانے سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ اس وقت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادے قاضی شرح کے گھر تھے۔ جب قاضی صاحب کو پتہ چلا کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ نے دونوں ننھے شہزادوں کو بلایا۔ جب آپ کے سامنے وہ ننھے شہزادے آئے تو بے اختیار قاضی صاحب نے رونا شروع کر دیا۔ وہ شہزادوں نے پوچھا، قاضی صاحب اس طرح رونے کا سبب کیا ہے؟ کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ قاضی صاحب نے بچوں کو سینے سے لگا لیا، سر پہ دست شفقت رکھا، فرمایا بیٹا اللہ تمہیں صبر عطا فرمائے، تم یتیم ہو گئے ہو۔ دونوں بچے، دونوں شہزادے آپس میں بغلگیر ہو کر دونوں نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ قاضی صاحب نے کہا بیٹا یہ رونے کا وقت نہیں، ابن زیاد کے سپاہی تمہاری تلاش میں ہیں، اگر انہیں تمہاری آواز چلی گئی وہ کہیں تمہیں گرفتار نہ کر لیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری اور میری جان محفوظ ہو جائے اور میں تمہیں مدینہ المنورہ کسی طریقے سے بھیج دوں۔ قاضی صاحب نے اپنے بیٹے اسد کو بلا کے فرمایا کہ اسد، آج شام کو ایک قافلہ دروازے اراکین سے مدینہ منورہ جا رہا ہے، تم ان ننھے شہزادوں کو لے جاؤ، جا کے اس قافلے کے ساتھ کسی نیک شخص کے سبورت کراؤ تاکہ وہ بخیر و عافیت ان ننھے شہزادوں کو مدینہ منورہ پہنچا دے۔ جب شام کے وقت اسد ان دونوں شہزادوں کو لے کے دروازے اراکین پر پہنچا تو کیا دیکھا کہ قافلہ جا چکا تھا، قافلے کی گرد نظر آ رہی تھی۔ اسد نے کہا شہزادو وہ سامنے قافلہ جا رہا ہے، تم دوڑ کر جا کے قافلے کے ساتھ مل جاؤ۔ قافلے کی گرد نظر آ رہی تھی، دونوں شہزادوں نے دوڑ لگائی، لیکن جب وہ دوڑتے چلے گئے قافلہ دور جا چکا تھا، وہ قافلے کو نہ مل پائے، قافلہ نکل گیا۔ ساری رات دونوں شہزادے دوڑتے رہے، ان کے پاؤں پہ چھالے پڑ گئے، بھوک پیاس کی وجہ سے جب صبح ہوئی رکے نہیں، دوڑتے رہے اس تصور سے کہ بس مدینہ منورہ قریب آ رہا ہے۔ لیکن جیسے صبح کا اجالا طلوع ہوا تو کیا دیکھا، ایک شہر سامنے نظر آیا، اس کو بھی پہچان ہی رہے تھے کہ ابن زیاد کے سپاہی نے، ایک کوفی نے دونوں ننھے شہزادوں کو دیکھا اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں دونوں ننھے شہزادوں کو لے گیا۔ ابن زیاد نے ان کو جیل میں جانے کا حکم دے دیا کہ ان بچوں کو جیل میں ڈال دیا جائے اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ دیا جائے۔ جیل میں جب ڈالا گیا ان دونوں شہزادوں کو تو جیل کا جو داروغہ تھا مشکور نامی، وہ نہایت ہی نیک انسان تھا، محب اہل بیت تھا۔ اس نے دونوں شہزادوں کو کھانا وغیرہ کھلا کے رات کے وقت اپنی انگوٹھی دے کے تو اس نے قادسیہ کے راستے کی طرف ان کو ڈال دیا اور ان سے کہا تم قادسیہ چلے جاؤ، وہاں میرا بڑا بھائی کوتوال ہے، اس کو جا کے میری انگوٹھی دینا، وہ سارا ماجرا بتا دینا، وہ انشاءاللہ تمہیں مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ شہزادے ساری رات دوڑتے رہے، لیکن جب صبح ہوئی تو کیا دیکھا، وہی کوفے کے بازار ان کو نظر آ رہے تھے، تھکے ماندے، پاؤں پہ چھالے پڑ گئے دوڑ دوڑ کے ان ننھے شہزادوں کے، تھکے ماندے پانی پینے کے لیے ایک چشمے کے قریب بیٹھے۔ ایک عورت نے دیکھا کہ دو ننھے شہزادے بیٹھے ہیں، عورت ان کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی بیٹا تم کون ہو؟ تو انہوں نے صاحب بتا دیا ہم فرزندان مسلم ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ کہنے لگے ہمیں مارنا نہ، ہم بے قصور ہیں۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگی بیٹا میں تمہیں ماروں گی نہیں، بلکہ میری جو مالکن ہے وہ نہایت ہی نیک عورت ہے، محب اہل بیت ہے، میں تمہیں اس کے پاس لے کے چلتی ہوں، وہ تمہیں بڑا پیار کرے گی۔ اس عورت نے دونوں ننھے شہزادوں کو لیا، اپنی مالکن کو جا کے کہا اے میری مالکن میں جنت کے 2 پھول لے کر آئی ہوں، یہ فرزندان مسلم ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا اور زارو قطار رونا شروع کر دیا۔
کیونکہ یہ خبر پھیل چکی تھی کہ امام مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں اور ان کے بچوں کی تلاش جاری ہے۔ اس عورت نے دونوں شہزادوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا اور اپنے گھر کے پچھلے کمرے میں جا کے سلا دیا، اور اس نے اپنی کنیز کو بھی کہہ دیا کہ میرا خامن جو کہ بدبخت تھا، اس کا نام حارث تھا، وہ سارا دن ان شہزادوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جب حارث آیا رات کے وقت گھر، اس نے اپنی کنیز کو کہہ دیا کہ کسی طریقے سے میرے خامن کو پتہ نہ چلنے پائے کہ دونوں ننھے شہزادے میرے گھر میں ہیں۔ جب اس کا خامند حارث رات کو گھر آیا، آ کے اس کی بیوی ڈر گئی، اگر اسے پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس نے جلدی سے اسے کھانا کھلایا، کھانا کھلا کے سونے کے لیے کہا۔ وہ سارے دن کا تھکا ہوا بدبخت وہ سو گیا۔ لیکن آدھی رات کے وقت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے بیٹے تھے وہ بیدار ہوئے، اپنے بھائی کو جگایا، جگا کے فرمانے لگے بھائی میں نے خواب دیکھی ہے کہ میری خواب کے اندر میرے بابا جان مسلم بن عقیل ہیں اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ جنت میں سرکار کے ساتھ ٹہل رہے ہیں۔ تو سرکار ان سے فرما رہے ہیں کہ مسلم بن عقیل اپنے شہزادے کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ ان کو ظالموں کے درمیان کیوں چھوڑ آئے ہو؟ خود تم تشریف لے آئے ہو، اپنے بیٹوں کو وہاں چھوڑ آئے ہو۔ تو مسلم بن عقیل میرے والد گرامی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، صبح تک پہنچ جائیں گے۔ جب چھوٹے بھائی نے یہ خواب سنی تو چھوٹے بھائی نے کہا بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھی ہے۔ دونوں بھائی بغل گیر ہو کر دونوں نے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا۔ ان کے رونے کی آواز جب گھر میں گونجی تو حارث بدبخت وہ بیدار ہو گیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ شور کیسا ہے، یہ آواز کن کی ہے؟ اس کی بیوی نے بڑا چاہا کہ اس کو نہ پتہ چلے، لیکن اس نے چراغ جلایا۔ جب کمرے کے اندر گیا دیکھا کہ دو ننھے شہزادے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے شہزادے دونوں بغل گیر ہو کر رو رہے ہیں۔ حارث کہنے لگا بیٹا تم کون ہو؟ تو انہوں نے صاف بتا دیا ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ جب اس نے سنا کہ مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں اور بدبخت غصے میں آ گیا، غصے میں آ کے دونوں ننھے شہزادوں کو پکڑا اور گھسیٹ کر باہر لے کر آیا۔ کہنے لگا میں تو سارا دن تمہیں تلاش کرتا رہا ہوں، یہاں تک کہ میرے گھوڑے نے بھی جان دے دی اور تم میرے گھر میں آرام کی نیند سو رہے ہو۔ اس بدبخت نے ان شہزادوں کو تماچے مارنے شروع کر دیے۔ اس کی بیوی آگے ہی چھڑانے کے لیے اس نے تلوار مار کے اپنی بیوی کو بھی زخمی کر دیا۔ اس کی بیوی اس کے قدموں میں گر گئی کہ ان ننھے شہزادوں کو پہ ظلم نہ کر، مصطفیٰ کریم کو کیا منہ دکھائے گا۔ اس نے تماچے مارے، وہ کہنے لگی ارے سید ہیں تماچے نہ لگا، ارے سید ہیں تماچے نہ لگا، ارے قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ گرا، بس ارے بس اب زمین تو ہیلی جاتی ہے، لے اب تو مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے۔ عورت کہنے لگی کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں، دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں۔ لیکن اس بدبخت پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے ان دونوں ننھے شہزادوں کو لیا اور لے کر دریائے فرات کے کنارے چلا گیا ان کو شہید کرنے کے لیے۔ وہ دونوں ننھے شہزادے کہنے لگے اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے تو تمہیں بیچ دو، کوئی نہ کوئی ہمیں خرید لے گا، تمہیں مال مل جائے گا، اگر یہ بھی نہیں تو ابن زیاد کے دربار میں لے چلو، وہ جو چاہے ہم سے سلوک کرے لیکن ہمیں نہ مارو، ہم یتیم ہیں، ہم بے وطن ہیں، ہمیں کچھ نہ کہنا۔ لیکن وہ بدبخت باز نہ آیا۔ اس نے جب تلوار اٹھائی تو چھوٹا بھائی آگے آ گیا، آ کے کہنے لگا میرے بڑے بھائی کو نہ قتل کرنا، میرے بھائی کو میرے سے پہلے شہید نہ کرنا، میں اپنے بھائی کو شہید ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے چھوٹے بھائی کی طرف بڑھا تو پھر بڑا بھائی کہنے لگا کہ مجھے پہلے مار، مجھے پہلے شہید کر، میں اپنے بھائی کی لاشیں کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتا۔ تو بدبخت کہنے لگا تمہیں شہادت کا اتنا شوق ہے قتل ہونے کا، شہید ہونے کا۔ وہ دونوں شہزادے کہنے لگے بدبخت تجھے کیا پتا کہ شہادت میں کیا لذت ہے، شہادت میں کیا مزہ ہے۔ جناب گرامی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ کہنے لگے تمہیں کیا پتا شہادت کے اندر کیا مزہ ہے۔ اب وہ جب دونوں شہزادے سجدے میں چلے گئے، وہ بدبخت کہنے لگا کہ تمہارا یہ سجدہ تمہیں قتل ہونے سے نہیں بچا سکتا۔ وہ دونوں شہزادے بولے کہ دنیا میں یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، دنیا میں یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، سر عبادت میں دینا یہ دستور ہے ہمارا۔ اس بدبخت نے تلوار کا وار کیا، وہ دونوں کے
سر اقدس ان کے تن اقدس سے جدا کر دیے، اس بدبخت نے ان کے اجساد طاہرہ کو دریائے فرات میں ڈال دیا اور ان کے سرہائے شہداء کو لے کے، ان کے مبارک سروں کو لے کے ابن زیاد کے دربار میں چلا گیا۔ جو ابن زیاد کے دربار میں گیا، جب اس نے ان نورانی مبارک سروں کو دیکھا، وہ کہنے لگا یہ کن کے سر ہیں؟ وہ حارث کہنے لگا یہ مسلم بن عقیل کے بیٹوں کے سر ہیں۔ وہ خوش ہونے کی وجہ اس سے ناراض ہو گیا، وہ کہنے لگا میں نے یزید کو خط لکھا ہے کہ بچے میرے پاس قید ہیں، اگر اس نے زندہ منگوا لیے میں کہاں سے دوں گا؟ وہ کہنے لگا تم زندہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ وہ کہنے لگا اگر میں زندہ لاتا تو کوئی نہ کوئی چھڑوا لیتا۔ وہ اس نے کہا ابن زیاد نے تم پیغام بھیجواتے میں خفیہ منگوا لیتا۔ وہ حارث چپ ہو گیا، پھر اس نے اپنے ہی ایک بندے کو جو کہ محب اہل بیت تھا اس کو کہا اس حارث بدبخت کو وہیں لے جا کر قتل کرو جہاں اس نے بچوں کو شہید کیا ہے۔ وہ مقاتل نامی شخص تھا، محب اہل بیت تھا، اس نے حارث کے ہاتھ پیچھے باندھے، اس کے سر کو ننگا کیا اور ان شہزادوں کے سروں کو لے کے جب وہ چلا شہر کی طرف تو جو بھی دیکھتا تھا وہ حارث پہ لعنتیں بیچتا تھا اور ہر بندہ اشکبار تھا۔ حارث وہ مقاتل کہنے لگا اگر ابن زیاد مجھے سارے ملک کی حکومت بھی دے دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہونی تھی جتنی خوشی مجھے اس عمل سے ہو رہی ہے۔ وہ مقاتل جو محب اہل بیت تھا اس حارث کو لے کے دریائے فرات کے کنارے چلا گیا، جا کے اس نے پہلے ان شہزادوں کے مبارک سروں کو اس نے دریا میں ڈالا۔ قدرت الہی ان کے بدن مبارک اوپر آ گئے، آ کے ان کے سر اپنے بدنوں سے مل گئے، پھر وہ دریا کے اندر تشریف لے گئے۔ اس نے پھر حارث بدبخت کا اس نے سر قلم کیا، اس کو واصل جہنم کیا، واصل جہنم کر کے اس کے جب لاش کو اس نے دریا میں ڈالا تو دریا نے باہر پھینک دی، اس کی لاش دریا نے قبول نہ کی، اس کو زمین کھود کے زمین میں دفن کیا جانے لگا لیکن زمین نے بھی اس کو قبول نہ کیا۔ آخرکار اس بدبخت کی لاش کو جلا دیا گیا۔ معزز و محترم ناظرین و ناظرات، جنہوں نے اہل بیت سے پیار کیا ہے وہ اللہ کے بھی پیارے ہیں، میرے سرکار کے بھی پیارے ہیں۔ اللہ کریم ہم اہل بیت کی غلامی، اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے، ان کی غلامی میں زندہ رکھے، ان کی غلامی میں جئیں، ان کی غلامی میں مریں۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ ہماری نسلوں کو ان کا غلام رکھے، ان کا نام لیوا رکھے اور ان کے ناموں کی برکتیں ہم سب کو اللہ کریم ہمیشہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی ویڈیو میں حضرت امام حسین علیہ السلام، کیونکہ جس دن حضرت امام مسلم بن عقیل شہید ہوئے اسی دن ان کا جو خط تھا جو امام مسلم بن عقیل نے امام علی مقام کو لکھا تھا وہ ان تک پہنچ چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام، ادھر امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی، امام حسین علیہ السلام مکہ المکرمہ سے روانہ ہو گئے تھے کوفہ آنے کے لیے۔ وہ کیسے تشریف لائے، کیا کیا واقعات ہوئے، انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔